اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 سے شروع ہوگا، اور اس آیت سے ہمارا 16واں اور آخری رکوع پہلے پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ، وَمَن اور کون ہے، يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ جو بے رغبتی اختیار کرتا ہے، عن ملتی مذہب سے، ابراہیم علیہ السلام کے۔ اچھا، یہاں یرغبو لفظ کو تھوڑا سا سمجھ لیں، میں نے گروپ میں بھی بھیجا ہے، وہ آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے، یہ سائیڈز پہ جو خالی جگہ ہے نا یہاں نوٹ بھی کرنا ہے۔ یرغبو کا مطلب ہوتا ہے رغبت رکھنا۔ اردو میں جو رغبت ہوتا ہے نا، ہم اس کا مطلب ہوتا ہے شوق رکھنا، رغبت رکھنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ چیز ہم رغبت سے کھاتے ہیں، یعنی شوق سے کھاتے ہیں، تو اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رغبت، یعنی یہ لفظ اردو کا ہے۔ لیکن عربی میں اس کا تھوڑا سا ایک اصول سمجھ لیں کہ جب عربی میں یرغبو کے بعد عن آ جائے، جیسے یہاں پہ عن آیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت، بے رغبتی اختیار کرنا، بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، بے رغبتی اختیار کرنا، منہ موڑ لینا۔ اور عربی میں جب راغبہ کے بعد فی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت رکھنا، شوق رکھنا، ٹھیک ہے۔ راغبہ کے بعد عن آئے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، بے رغبتی اختیار کرنا، بے رغبت ہونا۔ اور راغبہ کے بعد جب فی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت رکھنا۔ تو یہاں یرغبو کے بعد عن آیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوگا بے رغبتی۔ اور کون ہے جو بے رغبتی اختیار کرتا ہے ملتی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، ملت کہتے ہیں مذہب یا طریقے کو، اللہ سوائے من اس شخص کے صفیحہ، صفی لفظ پیچھے آپ نے پڑھا تھا، کس کو کہتے ہیں، صفحاء، صفی کس کو کہتے ہیں، صفحاء پڑھا تھا نا پیچھے لفظ، بے وقوف، بے وقوف، ہاں جی، سوائے اس شخص کے من صفیحہ جس نے بے وقوف کر لیا نفسہ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، ہاں اپنی جان کو۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصطفیناہ، مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، اصطفیٰ کہتے ہیں چننا، البتہ تحقیق چنا ہم نے ان کو، ہو پروناؤن ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، البتہ تحقیق چن دیا ہم نے ان کو فی الدنیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے چنا تھا، امام بنا لیا تھا۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین، البتہ صالحین میں سے ہوں گے۔ چلیں اب نوٹ کریں، ہلکی پھلکی تفسیر ہے، ہاں جی بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، پھر خود ہی آگے اللہ نے اس کا جواب بھی دیا، سوائے اس شخص کے جو اپنی ذات کی طرف سے بے وقوف ہو۔ بے وقوفی کس کو کہتے ہیں، جس بندے کی سوچ، ہاں جس میں سمجھ بوجھ نہ ہو، جس کی سوچ اور عقل اور فیصلہ سازی کی جس میں صلاحیت نہ ہو، اس بندے کو کہتے ہیں نا بے وقوف۔ جس میں عقل اور فیصلہ سازی کی کمی ہو اس کو کہتے ہیں بے وقوف۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے صرف وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ حوالہ دیا، اس کی ایک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر سمجھا رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے نا جو متفق علیہ ہے، غیر متنازع شخصیت ہے۔ مشرکین عرب بھی ان کو مانتے تھے، یہودی بھی ان کو مانتے تھے، عیسائی بھی انہیں مانتے تھے، اور مسلمان بھی انہیں اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو وہی شخص چھوڑ سکتا ہے جو اپنی عقل سے صحیح فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آگے دیکھیں اگلی آیت، اذ قال
جب کہا لہو ان کو ربہ ان کے رب نے اسلم آپ فرما بردار ہو جائیں. اس میں ان دونوں باتوں کا جواب ہے. ایک بات تو یہ کہ جو اللہ نے کہا نا کہ صرف بے وقوف ہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو سے اعراض کر سکتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ آگے بتا رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم و رضا کے پیکر تھے. اور دوسرا جو اللہ نے کہا نا میں نے ان کو چن لیا، تو چننے کی وجہ بھی آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس جب قال کہا لہو ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے اسلم آپ فرما بردار ہو جائیں، آپ سر تسلیم خم کر دیں. قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین سارے جہانوں کے رب کے لیے. نوٹ کریں. جی باجی کر لیا. چلیں اچھا، میں نے کیا کہا ہے آپ کو، اس میں دو سوالوں کے جواب ہے نا. ایک تو پیچھے اللہ نے کہا تھا نا ہم نے ان کو چن لیا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کیوں چنا، کیوں فضیلت دی. دوسرا اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی کو اختیار کرو، تو اس کا اللہ کیوں حکم دے رہے ہیں. ان دونوں سوالوں کے جواب ہیں اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مکمل فرما بردار تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے بے رغبتی وہی اختیار کرے گا جو اپنی ذات کی طرف سے بے وقوف ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں ان کو چنا، اس لیے کہ انہوں نے جب اللہ نے کہا اسلم آپ فرما بردار ہو جائیں، تو انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا. انہوں نے ہر حکم پر اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا لیا. تو اس سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اصل مذہب کا بھی پتہ چلتا ہے. جو پیچھے اللہ نے کہا نا ملت ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کی اصل ملت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ ملت کیا تھی؟ اسلمت فرما برداری. ٹھیک ہے. اور یہی اسلام بھی ہے. فرما برداری کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی مرضیات کو اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کو کہتے ہیں فرما برداری. اور یہی اسلام بھی ہے. مسلمان بھی وہی ہوتا ہے نا جو اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دے، جو اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو ترجیح دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بھی مسلمان رکھا ہے. مسلمان کا مطلب ہی یہی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا، فرما برداری کرنے والا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا اسلم، تو انہوں نے بحث نہیں کی، نہ ہی کہا کہ اس میں کیا لاجک ہے، یہ میں کیوں کام کروں، یہ کیوں کروں، یہ کیسے کروں. تاخیر نہیں کی، شرط نہیں رکھی، فوراً کہا اسلمت لرب العالمین. تو ایک مسلمان کا بھی یہی کام ہے، وہ کہے اسلمت لرب العالمین. آگے دیکھیں. ووصى اور وصیت کی بہا اس بات کی. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو. تاکیدی حکم ایسا حکم جس میں کوئی چینجز نہ ہو سکیں، کوئی رد و بدل نہ ہو سکے. وصیت کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور وصیت کا لفظ اللہ نے انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے. تو وصیت کی بہا اس بات کی. کس بات کی؟ کس بات کی؟ ابھی پیچھے کیا گزرا ہے، کس بات کی وصیت کی؟ ہاں جو باجی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں فرما برداری کی. ہاں فرما برداری کی وصیت کی. یعنی جب جہاں اللہ کا حکم آئے نا وہاں سر تسلیم خم کر دینا ہے، تسلیم و رضا کا پیکر بن جانا ہے. ووصى اور وصیت کی بہا اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، بنی اس کی جمع ہوتا ہے. ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا پوتے تھے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. اور وصیت کی اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. وہ وصیت کیا تھی آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چنا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین یہی دین یعنی دین توحید. فلا تموتن پس ہرگز تم نہ مرنا،
یہ ہرگز کا ترجمہ میں آخر میں جو نون مشدد آئی ہے نا، آخری جو نون ہے اس کے اوپر شد ہے، تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے. پس نہ تم ہرگز مرنا الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اب نوٹ کریں، پچھلی آیت میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جائیں، تو انہوں نے فوراً کیا جواب دیا؟ اسلمت لرب العالمین. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف خود فرما برداری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خود یہ راستہ اختیار نہیں کیا فرما برداری والا، بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس بات کی وصیت کی، یہ پیغام اپنی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کیا کہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیے رکھنا. اچھا، یہاں تذکرہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کا. ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بَنِيهِ، اپنے بیٹوں کو. کتنے بیٹے تھے؟ دو بیٹے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل میں 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہے. 2 کا تذکرہ ملتا ہے، 2 کا تذکرہ ہمیں کم ملتا ہے. 2 کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، 2 کا تذکرہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا. اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، مدین اور مدائن، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، مدین اور مدائن کا تذکرہ ہمیں یہاں قرآن میں نہیں ملتا. تو انہوں نے نام سے ہے نا وہ، جی مدین، ہاں مدین شہر، ذکر آتا ہے مدین کا بھی، مدین شہر اس کا بھی تذکرہ آتا ہے نا. اس میں ابھی پھر وہ تاریخ میرے ذہن میں نہیں ہے، جب وہ آئے گا نا حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات، تو اس میں پھر ہسٹری کے حساب سے میں بتاؤں گی. یہ انہی کی اولاد میں سے تھے، مدین کی اولاد میں سے تھے حضرت شعیب علیہ السلام. اچھا جی، کس بات کی وصیت کی؟ اسی بات کی، یعنی اسلم والی بات کی، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیے رکھنا. اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. ہاں جی، یہ تھوڑی سی تاریخ ہے جو یہ پورے قرآن میں آئے گی، بار بار آئے گی، اس لیے یاد رکھنا ہے. اسی سے جو نسل پھیلی تھی، میں نے بتایا تھا، وہ بنی اسرائیل کہلائی تھی. تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ کے اطاعت گزار ہو. آگے دیکھیں، یہ ترجمے سے واضح ہے، اس میں زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں. کیا تم تھے شہداء، موجود. شہداء گواہ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے گواہ، شہید گواہ. جو گواہ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، اس لیے تو وہ گواہی دیتا ہے نا. گواہی کس بات پر ہوتی ہے؟ جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو اس لیے شہید کا ایک مطلب تو گواہ بھی ہوتا ہے، اور شہید کا ایک مطلب موجود یا حاضر بھی ہوتا ہے. تم شہداء، کیا تھے تم موجود؟ اس جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت، موت. اس قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے، بنی کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے لفظ گزرا ہے، بیٹے. جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے؟ من بعدی، میرے بعد. قالوا، کہا انہوں نے، یعنی ان کے بیٹوں نے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے، الہ واحدہ، اکیلے معبود کی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مسلمون، فرما برداری کرنے والے ہیں. نوٹ کریں، ہاں 2 پوائنٹ ہیں توجہ طلب، باقی تو واضح ہے. ایک تو عبادت لفظ آیا نا، تو عبادت کی تشریح میں نے بتا دی تھی پہلے آپ کو. عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد، عربی میں عبد، عربی میں عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو، بندے کو، غلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عبد غلام کو کہتے ہیں. اب ایاک نعبد میں نے اس کی تھوڑی وضاحت کی تھی نا، کہ اس کا عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے. عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہاں میں نے کیا بتایا تھا کہ اس کانسیپٹ کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ اللہ کی تعظیم کرنا کہ وہ کسی سبب کے بغیر نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں.
اس تصور کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اور عبادت کے طریقے خود اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو یہ صرف جو ہے نا، یہ کوالٹی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سورس کے ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، اور چاہے تو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر اس کانسیپٹ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم کی جائے گی نا، تو وہ شرک ہوگا۔ دنیا میں جو ہم مدد مانگتے ہیں، دنیا میں ہم جب لوگوں سے مدد مانگتے ہیں تو کیا یہ بھی شرک ہوتا ہے؟ میں کہتی ہوں کسی کو، جاؤ مجھے کتاب لا کر دے دو، تو یہ میں مدد مانگ رہی ہوں اس سے، کیا یہ شرک ہے؟ نہیں چاچی، شرک کیوں نہیں ہے یہ اسباب ہے نا۔ ہاں، وہ اسباب کا محتاج ہے نا، اٹھ کر جائے گا، جا کر اس کا چلنا، یہ سارے سورس ہوں گے بیچ میں، ہاتھ سے پکڑنا اور لے کر آنا، تو یہ سورس اس نے استعمال کیے ہیں، وہ اسباب اختیار کرے گا پھر، یعنی وہ انسان تو سبب کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بار بار سمجھاتی ہوں، دیکھیں آج کل الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے نا یونیورسٹیز میں، تو اس طرح کے سوالات نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں کہ بھئی تم لوگ کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگو، تو پھر ہیلپ کیوں مانگتے ہو پھر دوسروں سے؟ تو جو لوگوں سے ہیلپ مانگی جاتی ہے نا، ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ یہ بغیر کسی سبب کے ہماری ہیلپ کریں گے، ہمارا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سبب کا محتاج ہے، اسباب کا محتاج ہے، اور اس اسباب کے تحت ہماری مدد کرے گا، جبکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، اس میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اللہ بغیر کسی سبب کے ہماری مدد پر قادر ہے۔ اچھا جی، آگے ایک لفظ آیا ہے آباء و اجداد میں، ایک لفظ آیا، یہ بھی تھوڑا سا توجہ طلب ہے۔ آباء و اجداد کی جہاں اللہ نے ڈیٹیل بتائی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اچھا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا یہاں پہ، ابراہیم علیہ السلام تو باپ ہیں، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام یہ کون ہوئے؟ چچا ہوئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چچا بھی آباء و اجداد میں شمار ہوتا ہے، کا شمار بھی آباء و اجداد میں ہوتا ہے، چچا کا شمار یہ آباء و اجداد میں ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی وصیت میں جب بیٹوں کو کر رہے ہیں نا، تو انہوں نے جب ان کے بیٹوں نے جواب دیا تو اب چچا کا بھی تذکرہ کیا کہ آپ کے جو باپ دادا ہیں اس میں انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام کے ایک معبود کی ہم عبادت کریں گے، تو جہاں باپ دادا کا نام دیا وہاں چچا کا بھی نام دیا، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ چچا بھی آباء و اجداد میں شامل ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے نا، الخالۃ بمنزلۃ الامی، خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، جیسے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ماسی، تو یہ ماسی لفظ کہاں سے آیا ہے؟ ماں سی سے ماسی بن گیا، ماں سی یعنی ماں جیسی، تو اس سے کیا بن گیا ان شارٹ؟ ماسی یعنی ماں جیسی۔ تو یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الامی، خالہ ماں جیسی ہوتی ہے۔ تو اس طرح چچا کیا ہے؟ وہ بھی باپ دادا کے زمرے میں آتا ہے۔ باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی میں وضاحت کروں۔ اب آگے چلیں۔ تل کا وہ امتن، ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، قد خلت جو تحقیق گزر گئی، لہا اس کے لیے تھا، ما کسبت جو اس نے کما لیا، ولکم اور تمہارے لیے ہوگا، ما کسبتم جو تم کماؤ گے، ولا تسألون اور نہیں تم سے سوال ہوگا، عما ان کاموں کے بارے میں، کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت کا اگر ان شارٹ میں بتاؤں کیا خلاصہ ہے، تو ہر کوئی اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے، ہر کوئی اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، وہ ایک جماعت تھی جو پیچھے اللہ نے وصیتیں کی، ابراہیم کا تذکرہ کیا، اسماعیل اسحاق علیہ السلام کا، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایک جماعت تھی، وہ لوگ اپنا وقت گزار کر دنیا سے چلے گئے، انہوں نے جو اعمال کیے ان کا حساب ان کے ساتھ ہے، اب ہم جو اعمال کریں گے ان کا حساب ہمارے ساتھ ہے، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے یا اسحاق علیہ السلام نے کیا کیا تھا، یا پیچھے جو امتیں گزر چکی وہ کیا کر کے گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں ایک بڑا سبق جو ملتا ہے نا، یہ ملتا ہے کہ ہم ماضی کی غیر ضروری بحثوں میں نہ الجھیں،
بعض لوگ بعض اوقات نا گزشتہ اقوام اور جو بعض شخصیات جو گزر چکی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایسی بحثوں میں پڑے ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وقت کے ضیاع کے سوا کوئی نہیں. اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں، یہ جو میں ابھی بات کہہ رہی ہوں نا کہ ہم ماضی کی شخصیات کو لے کر یا کچھ واقعات کو لے کر لایعنی بحثوں میں الجھے ہوتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ لیں. حضرت امام حسین کی شہادت کو لے کر بعض لوگ آج تک گالم گلوچ کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، ویسی خام خواہ انتشار میں مبتلا رہتے ہیں. یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ایک عظیم سانحہ ہے، لیکن دیکھیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو شہید کیا گیا. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، سینکڑوں انبیاء کو شہید کیا گیا. انبیاء کا قتل تو اور بھی بڑا جرم ہے. تو کیا اب ہر اس گزشتہ واقعے کو بنیاد بنا کر ہمیشہ کے لیے گالم گلوچ اور نفرت والا ماحول بنا دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ظالم لوگ بھی گزر چکے، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے. نیک لوگ بھی گزر چکے، اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم خود کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں. اور اللہ نے پہلے متفق علیہ جو شخصیت ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کا اللہ نے واضح راستہ بتا دیا کہ ان کا راستہ کیا تھا. سر تسلیم خم کرنا، سر کو جھکانے والے تھے، تسلیم و رضا کے پیکر تھے. لہٰذا ہم نے بھی یہی کرنا ہے. آج ہمیں جس بات کا حکم ہے ہم اس پر تسلیم و رضا کا پیکر بنے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کا نچوڑ کیا ہے؟ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. چلیں آگے ایک اور آیت پڑھیں. وقالو، اور کہا انہوں نے، کونو، کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا انہوں نے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، کونو، تم ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو، تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. قل، آپ کہہ دیجئے، بلکہ ملتا، مذہب ابراہیم علیہ السلام کا حنیفہ، یک طرفہ ہے. وما کانا، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے. نوٹ کریں، پیچھے آپ نے پڑھا نا، ہر گروہ سمجھتا ہے کہ وہ وہی صحیح ہے، اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر بھی سمجھتے تھے. یہودی کہتے تھے یہودی بنو گے تو نجات پاؤ گے، عیسائی سمجھتے تھے عیسائی بنو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور وہ سمجھتے تھے ہم ملت ابراہیمی میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہت وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی اصل میں تھی کیسی. پیچھے اللہ نے اسلم کا کہا، وہ تسلیم و رضا کے پیکر تھے، یہ ملت تھی ان کی. اور اب اللہ نے کہا حنیف تھے. تو دیکھیں، عیسائی اور یہودی اس دور میں بھی یہ کوششیں کرتے تھے کہ لوگ ہمارے مذہب پر آ جائیں، اور آج بھی ان کی یہ کوششیں ہیں. جو عیسائی مشنری ادارے ہیں سرگرم، آپ دیکھ لیں، خصوصاً ہمارے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں اس میں کافی سرگرم ہوتے ہیں. مختلف ذرائع سے انہوں نے مشنری ادارے بنائے ہوئے نا، جس میں تعلیمی ادارے بھی ہیں، علاج معالجے کے ادارے، ہاسپٹل بھی ہیں. تو ان اداروں کے ذریعے بھی وہ اپنے مشن کو عام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے بھی لٹریچر بھی اپنا یہ بغیر کسی اس کے فری تو دیتے ہیں، بغیر کسی قیمت کے آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، اپنے مذاہب کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. آج بھی یہ موجود ہے. تو یہ کس بیس پر یہ دعوت دے سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تو یک طرفہ تھا، جبکہ یہ شرک میں مبتلا ہیں. تو یہ کس بیس پر یہودی کہتے ہیں یہودی بنو؟ تو یہ تو شرک میں مبتلا ہے. عزیر ابن اللہ کہا انہوں نے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. اور عیسائیوں کی تو اب مختلف ان کے عقائد ہیں. کچھ نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کچھ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرے ہیں. کچھ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں. تو ان میں بھی مختلف فرقے ہیں. تو یہ تو شرک میں مبتلا ہیں. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ مذہب کیا تھا؟ کہ یہ حنیفہ، یک طرفہ تھے. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو عقیدے اور عمل میں اللہ کی طرف مائل ہو جائے. ٹھیک ہے، سب سے کٹ کر عقیدے اور عمل میں صرف اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حنیف.
یہی دین ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہی اسلام بھی ہے، اس لیے تو ہمارا نام بھی مسلمان ہے اور ہمارے مذہب کا نام ہے اسلام، فرما برداری کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی تبدیل شدہ راستے کو اختیار کرنا یہ ہدایت نہیں ہے، خواہ اس کا پرچار کرتے رہیں یہودی یا عیسائی۔ کافی اتنا؟ جی باجی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ جی باجی کافی آج کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو یہاں پوچھ لیں مجھ سے، یا کسی کا کوئی رہ گیا ہے لکھنے میں، کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو پوچھ لیں۔ باجی ابھی کال آئی تھی، میری ممانی ساس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے لیے پلیز دعا کرنا ہے۔ ممانی ساس کی بیٹی کا انا للہ و انا الیہ راجعون، حق تعالیٰ غری کی رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمائے۔